دنیا میں جہاں جہاں یہ ولاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ. ایک اور نئی صبح، ایک اور نیا دن الحمدللہ. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ رات کو اس امید سے سوئے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ جو ہے وہ ہم صبح اٹھیں گے اور ایک اور نئی صبح ہم لوگوں کو ملے گی، اور الارم لگا کے ہم لوگ اس یقین کے ساتھ سوئے. اللہ تعالیٰ پر ہم نے توکل رکھا، ایمان رکھا، یقین رکھا، اور ہم لوگوں کو الحمدللہ ایک اور دن نیا مل گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. اور آج جمعرات کا دن ہے، صبح ہے جمعرات کی. اور بس میں اٹھ گئی تھی الحمدللہ، فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کا ہی ٹائم ہے ابھی اس وقت، اور بہت زیادہ دھند ہوئی ہوئی ہے اور سردی تو بالکل بھی نہیں ہے. الٹا ہے ہمارے پاس. جو لاسٹ بارش ہوئی تھی یہاں پر 2 دن پہلے، تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ گھر میں پنکھے وغیرہ کھل گئے. اور آج میں نے سوچا ہے کہ جو ہے وہ سردیوں کا جتنا بھی اسٹف بچوں کا نکلا تھا، جیکٹس وغیرہ یا اپنا ہائی نیکس وغیرہ جو ہیں، وہ میں واپس سے رکھ دوں اور ایک کوئی پتلی سی جیکٹ وغیرہ ایک رکھ دوں خالی یوز کے لیے. اتنی زیادہ سردی تو ہے نہیں، کیونکہ آگے فورکاسٹ ہے، سیٹرڈے کو پریڈکشن ہے بارش کی گرج چمک کے ساتھ. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے سیٹرڈے والے دن. فی الحال تو جو ہے نا وہ گھر میں پنکھے کھولے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. اور یہاں پر جو ہے وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی بچوں کو اٹھانے کے لیے. میں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیا تھا. انڈے بوائل ہو رہے تھے، دودھ بوائل کرنے رکھ دیا تھا. صبح صبح بھی جو ہے نا وہ ہم کو سلنڈر جلانا پڑ رہا ہے. اس وقت 6 بج رہے ہیں. اور مسور کی دال میں نے نکالی کہ میں کھڑی دال بنا دوں گی. اور سلنڈر پہ کام چل رہا ہے. ایک چولہا جل رہا ہے، دوسرا چولہا نہیں جل رہا. ہم لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گیس کھینچنے والی جو مشین ہوتی ہے اس سے لوگ گیس کھینچ لیتے ہیں، اور جس کو جو پریشانی ہے وہ اپنی پریشانی اپنے حساب سے حل کر لیتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ دوسروں کو بھی پریشانی فیس کرنی پڑے گی. اتنا زیادہ آؤٹ آف بجٹ ہو گیا ہے مہینے میں جو ہے وہ گیس کا. ایوری ویک جو ہے وہ 2500 روپے کی گیس جو ہے نا وہ ہم کو بھروانی پڑتی ہے. یہاں پہ جو ہے میں نے انڈے بوائل کرے تھے تاکہ بچوں کے لیے جو ہے نا آج ناشتے میں تھوڑا سا چینج کر لوں، ایگ سینڈوچز بنا لوں. انڈے بوائل ہوئے، اس میں نمک، کالی مرچی، میونیز ڈالا، تھوڑا سا کیچپ ڈالا، اور بریڈ سلائسز پہ جو ہے وہ بٹر لگا لیا پہلے تھوڑا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اسپریڈ کر کے میں نے یہ ان کے لیے سینڈوچز بنا لیے تھے. چائے گرم ہو گئی تھی. 11 بادام جو ہے وہ تینوں چاروں کو دے دیے تھے میں نے کھانے کے لیے. کھجور رات میں بھگا کے رکھتی ہوں تو ماشاءاللہ سے وہ کھجور کھا لیتے ہیں وہ لوگ. اور یہ سب جب صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں نا بچے تو ذرا اچھا رہتا ہے، پراپر کھا لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں. رات میں اگر بچے لیٹ سوئے تو نہ تو ناشتہ ہوتا ہے پراپر، نہ جو ہے وہ موشن وغیرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے، کہ سب کچھ جو ہے نا وہ صبح اٹھنے پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دن کی روشنی میں ہی سارے کام اسی لیے کرنے کے لیے بولے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ صبح اٹھو. رات جو ہے وہ سونے اور عبادت کرنے کے لیے. اور یہاں پہ جو ہے وہ کھڑی مسور کی دال میں نے بنائی کہ روٹی کے ساتھ جو ہے وہ مسور کی دال بنا لیتی ہوں، تو وہ بھی پک گئی الحمدللہ. اور ابھی 7:30 ہونے والے ہیں. بس ان لوگوں کو تیار کر دیا. آج سے سیف اللہ کے اسکول کے ٹائمنگز چینج ہو گئے. 7:45 پہ جو ہے اس کا اسکول لگ جاتا ہے، اور ورنہ 31 جنوری تک جو ہے وہ 8:30 بجے تک تھا اس کا اسکول ٹائمنگز. اور بچے جو ہیں ان کو 8 بجے پہنچنا ہوتا ہے مدرسے. اور یہ لاسٹ جو ہے وہ سینڈوچ رہ گیا تھا تو یہ بھی میں نے جو ہے وہ بنا لیا. سیفو کو لنچ میں بھی دے دیا، اس کو پسند ہے. یا تو وہ میونیز کا سینڈوچ لے کے جاتا ہے، جیم کا یا پھر ایگ کا. اور یہاں پہ ہیدو صاحب بھی سو کے اٹھ کے آ گئے ہیں، اور یہ لوگ تیار ہو گئے تھے. ہیدو کو تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی. آج مریم کو جو ہے وہ صبح جلدی جانا تھا اسکول، اور احمد مریم کو اسکول ڈراپ کر کے آئے. ورنہ مریم آفٹرنون شفٹ میں، مریم کے اسکول میں جو ہے وہ کوئی پروگرام ہونے والا ہے جس کی ریہرسلز وغیرہ چل رہی ہیں. ہم لوگ لے کر آئے تھے حیدرآباد کالونی سے جو ہے نا وہ مرچی اور املی کا اچار. تو بس کھڑی دال کے ساتھ احمد نے مجھے بولا کہ جو ہے وہ تم مجھے تھوڑا سا اچار لا کے دے دو، تھوڑا اچھا لگے گا. اب ان کو دے دیا، اور امی بھی اٹھ گئے تھے. بس پھر یہ احمد کی چائے نکل رہی ہے. اور کیا کام تھے آج دن کے؟ کام تو بس صبح سے جو شروع ہوتے ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں.
یہ میں نے بیگ نکال لیا تھا سردیوں کا، سوٹ کیس اور بیگ، اور جتنے جو ہے نا وہ موٹا اسٹف تھا بچوں کا، ہائی نیکس وغیرہ، وہ سب جو ہے نا میں نے اندر رکھ دیا۔ بس اس طرح سے ہلکے پھلکی سی چاروں کی پانچوں کی ایک ایک جیکٹ جو ہے نا وہ نکال کے میں نے رکھ دی کہ کہیں اگر ایمرجنسی میں سردی پڑتی ہے یا کہیں جانا پڑتا ہے تو ایک ایک جیکٹ جو ہے نا بس ان لوگوں کی پتلی والی وہ رہے، کیونکہ اب بچے جو ہے نا وہ مدرسے بھی جیکٹ پہن کے نہیں جا رہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ کلین کر لیا تھا کچن، اس کے بعد آٹا گوندنا تھا دوپہر کے لیے، تو بس میں نے سوچا کہ آٹا گوندھ لوں۔ گیس کا نام و نشان نہیں ہے، گیس کی ٹائمنگز ہیں ہمارے پاس، 9-10 بجے تک گیس آتی ہے، لیکن جن لوگوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں آتی، بالکل بھی۔ تو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو۔ میری نند ہیں، ان کے شوہر اور بچے جو ہیں وہ گئے تھے لاہور، تو بس وہاں سے جو ہے نا وہ ملتان کا سوہن حلوہ اور خلیفہ کی جو ہے نا وہ نان کھتائیاں آئی ہیں، اور بیلٹ اور والیٹ آیا ہے احمد کے لیے، ماشاءاللہ سے گفٹس آئے ہیں، کل ہی یہ لوگ لے کر آئے تھے، اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی ٹیسٹی ہے، شوق سے کھا رہے تھے بچے۔ اور خلیفہ کی نان کھتائی تو بہت ہی مشہور ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں۔ کل رات میں یہ لوگ آئے تھے عبداللہ اور میمہ، تو وہ لوگ دے کر گئے ہم لوگوں کو، بس میں نے سوچا کہ اس کو سیٹ کر کے رکھ لوں۔ اور ہم میٹھا جو ہے نا عبدالصمد اور یوسف ذرا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، باقی جو نیچی والی پارٹی ہے یوسف، حیدر اور مریم، ان تینوں کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ باقی عبدالصمد اور یوسف مٹھائی بھی کھا لیتے ہیں، فروٹس بھی کھا لیتے ہیں، کسٹرڈ، کھیر، حلوہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن مریم، حیدر اور سیف اللہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بہت مشکل سے کھلانا پڑتا ہے، یہ لوگ نہیں کھاتے۔ فروٹس بھی بہت ہی سلیکٹڈ کھاتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے تو احمد کی کزن جو ہیں وہ انڈیا سے آئے تھے، تو ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا بہت ہی فیمس انڈیا کے جو بسکٹس ہوتے ہیں وہ لے کر آئے تھے، اور فروٹ بسکٹس ہوتے ہیں بہت ہی فیمس ہیں یہ وہاں پہ، اور بہت سارے باکسز لے کر آئے تھے ہمارے لیے، تو یہ بھی چل رہے ہیں ابھی تک۔ اور اجمیری قلاقند آئی تھی انڈیا کی اسپیشل، تو وہ تو فوراً ختم ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے دوپہر کے لیے پراٹھے بنانے شروع کر دیے تھے کہ جو ہے وہ میں بنا لوں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کے اذان کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب سے میں عمرہ کر کے آئی ہوں نا تو میں نے جو ہے وہ اپنے اندر چینجنگ لانے کے لیے یہ کیا ہے کہ پہلے میں سارے کام کرنے کے بعد جو ہے نا میں بولتی تھی اب میں سکون سے فریش ہو کے نماز پڑھوں گی، لیکن جو ہے نا اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جو ہوں نا نماز اذان سے پہلے جو ہے نا چاہے 2 منٹ پہلے ہی بیٹھوں، لیکن اذان سے پہلے جو ہے وہ کوشش کروں کہ جانماز بچھا کر اور بیٹھ جاؤں، اور باوضو رہوں، صبح اٹھوں اور ہر وقت وضو کی حالت میں رہوں۔ تو یہ 2-3 چیزوں کی پریکٹس شروع کی ہے میں نے، اور اس سے بہت اچھا لگتا ہے، انسان کو فریشنس بھی فیل ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا اپنی پریورٹی لسٹ میں سب سے آخری میں رکھتے ہیں نماز کے، آخر میں فریش ہو کے سارے کام کر کے برتن دھو کے کچن صاف کر کے جو ہے نا پھر ہم لوگ پڑھیں گے نماز، لیکن جو ہے نا نماز جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے بات کرنا، جانماز پر تسبیح پڑھنا، جو دن بھر کے اذکار ہیں وہ پڑھنا۔ ہم جب عمرے پہ گئے تھے نا تو ہمارے گیلری میں گیزر کے اوپر جو ہے نا وہ کبوتر نے 2 انڈے دے دیے تھے، کیونکہ تھوڑے دنوں کے لیے گھر بند تھا، تو گیلری کا بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا، تو گیزر کے اوپر جو ہے نا گیلری پہ 2 انڈے دیے، اس کے بعد جو ہے وہ کبوتر آ کے بیٹھنے لگے، اور یہ ماشاءاللہ آج کی ویڈیو ہے یہ، اور یہ اتنے بڑے ہو گئے، اور ہم لوگوں کو اتنا وہ ہو رہا تھا کہ ہم صفائی کس طرح سے کریں گے، جب تک یہ بچے اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے تب تک جو ہے نا وہ ہم لوگ چھیڑ نہیں سکتے، اور یہ ہیدو صاحب جو ہے نا اوپر چڑھ کے گیلری میں ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور سیف اللہ صاحب اسکول سے آ گئے، ان کا بہت پیارا لگتا ہے منہ سے بولنا السلام علیکم اماں۔ اور اب 1 بجنے والا ہے، اور جانماز بچھا کر اور بس میں وضو کر کے بیٹھ گئی، سارے کام میں نے کر لیے تھے دوپہر کے، اور سکون سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو،
تسبیح پڑھو، اور ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ میں لبیک اللہم لبیک کی تسبیح بھی پڑھتی ہوں، استغفار اور درود شریف تو پڑھتی ہوں. لیکن اب جو تڑپ لگی ہوئی ہے نا وہ حج اور عمرے کی لگ گئی ہے. وہاں سے آنے کے بعد جو ہے نا وہ میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ، اور بس دل کرتا ہے کہ اڑ کے پہنچ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیے، اور بار بار جو ہے نا ہم کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب کریے. تیاری پوری ہے، اور باقی دیکھیے اللہ تعالیٰ کب ہم کو بلاوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اور سچ پوچھیے تو بالکل بھی دل نہیں لگ رہا یہاں پر، بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش پوری رہے گی کہ اب تھوڑی جو ہے وہ گیپ کم ہو جائے اور ڈیلی بلاگنگ کی طرف آؤں. بچے چھوٹے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے بلاگ میں ضرور ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.